بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج قومی اسمبلی میں بھی سانحہ موٹر وے لاہور پر بہت بھرپور بحث ہوئی اور اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف، انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے اور تجویز ان کی یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے اس کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ کچھ معاملات کی انکوائری کرے. اچھی بات یہ ہے کہ جو سانحہ موٹر وے کے جو دو ملزمان ہیں اس میں سے ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. لیکن ایک بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ اگر دوسرا ملزم بھی گرفتار ہو جاتا ہے اور دونوں کو سزا بھی مل جاتی ہے تو کیا اس کے بعد بھی اس قسم کے اندوہناک واقعات کا سلسلہ رکے گا؟ یہ سوال میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے قصور میں ایک بچی تھی زینب، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کی ساتھ زیادتی کا جو ملزم ہے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، لیکن اس کے بعد بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے. اس کی کیا وجہ؟ اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے قومی اسمبلی کی تین معزز اراکین، محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ جن کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے، محترمہ ناز بلوچ صاحبہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور محترمہ شیزہ فاطمہ خواجہ صاحب جو کہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. شاندانہ صاحبہ، جو آج قومی اسمبلی میں جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو سی سی پی او لاہور ہیں وہ اس کا فوکس تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پر فوکس رکھنا چاہیے اور انہوں نے جو معافی مانگ لی ہے اب اس کے بعد معافی قبول کر کے ان کو بھلا دینا چاہیے اور جو اصل ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہیے؟ شکریہ حامد صاحب. یہ میرا دوسرا شو ہے ایک ہی دن میں اس موضوع پہ، اور میں نے پہلے بھی یہ ایک تمہید باندھی تھی کہ میں ایز پی ٹی آئی یا ایم این اے بات نہیں کروں گی، میں ایک ایز اے خاتون پاکستانی عورت کے بات کروں گی. میرا اس اسٹیٹ پہ حق ہے، ہر چیز کا حق ہے. اگر میں آئین کی بات کروں کہ مجھے سڑک پہ بھی حفاظت کا حق ہے، مجھے گھر کے اندر بھی حفاظت کا حق ہے، اور مجھے لوگوں کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ سے حفاظت کا بھی حق ہے. بے شک پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، پاکستان میں پی ٹی آئی کی ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. سی سی پی او صاحب نے ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ کی، انہوں نے اس کی آج معافی مانگ لی، وہ ایک الگ چیز ہے. اپوزیشن سی سی پی او پہ فوکس کرتی ہے، نہیں فوکس کرتی، اس کو ہم سیاست بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم گورننس ایشو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن جو سی سی پی او صاحب نے کہا، بدقسمتی ان کی ہے اور خوش قسمتی ان سم ویئرڈ سینس ہماری ہے کہ انہوں نے ایک پاکستانی عام مرد کی مینٹالٹی بتا دی کہ جی یہ کیوں رات کو گھر سے نکلی. اگر والدین یہ بات کہیں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو ڈانٹتے کیوں دیر سے گئے ہو، پیٹرول کیوں نہیں ڈالا، یہ عام سی بات ہے. سی سی پی او یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ والد نہیں ہیں اس کے. آپ نے یہ نوکری لی ہی اس لیے تھی کہ آپ نے تمام پاکستانیوں کو پروٹیکشن دینی ہے، چاہے وہ خود اپنی پروٹیکشن گھر چھوڑ کے آئے. آپ کی جاب ہے ان کو اس کے آگے جانا. اچھا آپ اس پہ بات کیجیے، یہ موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن تھی، یہ پنجاب پولیس کی جورسڈکشن تھی، وہ بھی ارریلیونٹ ہے. ہر پاکستانی کو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کے نیچے پاکستان کے ہر انچ زمین پہ، خطہ ارض پہ مجھے پروٹیکشن کی، مجھے حفاظت کی ایک حق ہے. مجھے یہ مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے. تو سی سی پی او صاحب کی ایشو کو، کیونکہ ہی از ناٹ دا ریپسٹ، انہوں نے تو یہ تشدد نہیں کیا، لیکن ان کی باتوں کے بعد سے جو میں باقی باتیں سنتی ہوں، کل میں نے ٹی وی پہ سنا خاتون داغدار ہو گئی ہیں، بے حرمتی ہو گئی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اس ایم سوری معذرت کے ساتھ غلط لفظ استعمال کریے، بیوقوفانہ گفتگو جو ہے نا، یہ سی سی پی او صاحب کی غلط سٹیٹمنٹس ہے. جو باقی غلط سٹیٹمنٹس بے شک نیک نیت لوگ ہیں وہ بھی غلط سٹیٹمنٹس کر رہے ہیں. بے آبرو ہو گئی، بے عزت ہوگی، نہیں، قتل ہونے والا کا تو نہیں ہوتا بے آبرو، یہ بے آبرو ہو گئی. تو یہ اب بے آبرو ایکچولی ان ملزمان کے سارے خاندان ہو گئے ہیں. ایبسولوٹلی. اور آج آپ ایک رپورٹ دیکھ لیں، پاکستان پچھلے 40 سال سے، یہ میں پچھلے 10 سال کی بات نہیں کر رہی ہوں، چھٹا ملک ہے دنیا میں انسیف فار ویمن، یعنی خواتین کی اس ملک میں خیریت تو کوئی محافظ ہی نہیں ہے. پچھلے 40 سال سے چھٹا نمبر ملک ہے. تو مطلب یہ اب یہ لمحہ فکریہ ہے، نہ سی سی پی او کا ایشو، نہ کس نے کیا، کہاں کیا، فون کس نے اٹھایا. ایشو یہ ہے کہ مردوں کو کیوں لگتا ہے اس ملک میں کہ ایک عورت، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں فیئر گیم ہے، گھر سے نکلی تو فیئر گیم. کیوں؟ ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحبہ، کیا سی سی پی او کی جو معافی ہے آپ نے بھی سنی ہے، اس کے بعد ان پر تنقید ختم ہو جانی چاہیے؟ کیونکہ آج تو شہباز شریف صاحب نے ان کو بدنام زمانہ افسر قرار دے دیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی مذمت کی جائے سی سی پی او کے اس سٹیٹمنٹ کی جو اس نے فرسٹ ڈے آ کے دی، اور جو وکٹم بلیمنگ کی، اس کو آپ وکٹم بلیمنگ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ خاتون جس اذیت اور جس کرب اور جس ٹراما کا شکار ہو گئی ہیں اور زندگی بھر اس ٹراما کے اندر وہ خاتون اور ان کے بچے رہیں گے، بجائے ان کو کنسول کرنے کے، بجائے وکٹمز کو فوری طور پہ ریلیف پہنچانے کے، ریلیف تو نہیں مل سکتا ان کو کسی طریقے سے، لیکن کم از کم جو کلپرٹس ہیں ان تک فوری طور پہ پہنچنے کے، اگر آپ آ کے بلیم کریں وکٹم کو، وہی شاندانہ والی بات کہ آپ رات کو کیوں گئیں، پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا، اگر کسی کا ٹائر برسٹ ہو جاتا، ٹائر پنکچر ہو جاتا، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، بات یہ پیدا ہوتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سی سی پی او کا اتنا غیر ذمہ دارانہ جو بیان ہے، اس کے بعد جو مجرم ہیں ان کو تو انہوں نے ریلیکس کرا دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر رات کو عورت نکلے گی تو پھر یہ تو ہوگا، اگر کسی کی خاتون جو ہے اس کی گاڑی کا فیول چیک نہیں کر کے نکلا تو پھر تو یہ چیزیں ہوں گی. تو انہوں نے یہ اس چیز کو اٹیسٹ کیا کہ یہ ایک معاشرے کا حصہ ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک اسلامی ریاست، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور اسلام وہ مذہب ہے جو عورت کے حقوق کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. یہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ وہ مذہب ہے جہاں پہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ نساء میں خواتین کے پورے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ایک عورت کے کیا رائٹس ہیں، اس کا کیا مقام ہے. تو ایسے ہم اپنے آپ کو اسلامی ریاست تو کہتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا مجھے ہوتا ہے حامد میر صاحب کہ آج بھی ہم نے سیکھا نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. 2002 میں جون میں مختارہ مائی کا واقعہ پیش آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد یہ آئی اوپنر ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہونے دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ واقعے ختم نہیں ہوتے، پھر یہ واقعے ہر سال ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قصور کی بچی زینب 7 سال کی بچی کے ساتھ جو ہوتا ہے، 5 6 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، جو یہ معاشرے میں جو یہ درندگی ہے، یہ جو معاملہ چلتا آ رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کتنی اور ایسی مثالیں چاہیے ہوں گی. تو کیا یہ پھر آپ یہ بتائیے حامد میر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ پیش آیا اس وقت فوری طور پہ ایک عورت جب پھنس گئی ہے، کسی پرابلم میں الجھ گئی ہے، کوئی بھی ہو سکتا تھا، وہ آپ ہو سکتے تھے، میں ہو سکتی تھی، یہ ہو سکتی تھی، جب پولیس کو فون کیا گیا تو 1 گھنٹے تک پولیس وہاں پہ نہیں آئی. تو سوال تو یہ پارلیمنٹ میں آج جو ریز ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ایک موٹر وے میں جہاں پہ سہولت موجود نہیں، جہاں پولیس نہیں ہے، جہاں پہ آپ سہولت پرووائڈ نہیں کرے، تو آپ نے وہ موٹر وے کھولا کیوں تھا؟ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے، جو پنجاب پولیس کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 1 جنوری 2020 سے لے کے تو 31 جولائی 2020 کے درمیان پنجاب میں ریپ کے 2043 اور گینگ ریپ کے 111 کیسز جو ہیں وہ پولیس نے رجسٹر کیے ہیں، اور پچھلے سال 2019 میں ریپ کے 3881 اور گینگ ریپ کے 190 واقعات ہوئے تھے. تو یہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے. شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ، سوال سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور آپ لاہور میں بھی رہتی ہیں، تو یہ جو موٹر وے ہے جس پہ یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کو آپ استعمال کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، میرا جتنی بھی دفعہ میں جو ہے ہمیں ہفتے میں اسلام آباد آنا پڑتا ہے، میرا روز کا گزر ہے اس حصے کے اوپر سے. رنگ روڈ سے یہ ایک لاہور کا بائی پاس ہے جو M2 کو کنیکٹ کرتا ہے، اور یہ بائی پاس یقیناً ابھی اگر آپ رات کو ٹریول کریں تو سنسان علاقہ ہے، اس کے ارد گرد جنگلات بھی ہیں. تو میرا تو روز کا گزر ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس واقعے کے بعد، بے شک میں آج دوپہر کو 12 بجے وہاں سے آئی ہوں، لیکن اس علاقے سے گزرتے ہوئے ایک بار دل ہلا، اور ایک جو ڈر اور خوف ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ. کبھی آپ نے رات کو بھی ٹریول کیا ہے سڑک پہ؟ دیکھیے بالکل، آج سیشن جس طرح ابھی تک چل رہا ہے 10 بجے ختم ہوگا، کبھی جانا پڑتا ہے، میں تو رات کے 3 بجے لاہور پہنچتی ہوں، اور صرف میرے ساتھ میرے ڈرائیور ہوتے ہیں. تو ہمارا اس سڑک سے ایز پارلیمنٹیرینز بھی روز کا گزر ہے. جب آپ نے سی سی پی او کا بیان سنا تو آپ کو خیال آیا کہ مجھے لیٹ نائٹ کو نہیں جانا چاہیے یہاں سے؟ دیکھیے سی سی پی او صاحب کا جو برا نہ منائیے گا، میں نے ویسی سوال آپ سے. نہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں سی سی پی او صاحب کا جو بیان ہے، اس نے اس ملک کی 11 کروڑ خواتین کے جو حقوق ہیں اس کو سلب کیا ہے. اس جو خاتون وکٹم، خالی وہ نہیں، اس ملک کی 11 کروڑ خواتین کی بھی حرمتی کی ہے، اور ان کے جو بیسک رائٹ ہے ٹریول کرنے کا، اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے. اب رات کو اگر میں 3 بجے جا رہی ہوں، میں ممبر ہوں پارلیمنٹ کی، میرا دوسرا ٹینیور ہے، ہمارے پاس پھر بھی سہولیات میسر ہوتی ہیں، کوئی کال کرنے کی، کوئی ہمیں رسپونڈ کر. ایک عام شہری جو ہے
کیا وہ یہ سن کے اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی کہ کیا رات 9 to 5 ہماری پولیس آپریٹ کر رہی ہے کہ شام کے بعد اگر ہم باہر نکلتی ہے ایک اس مملکت خدا داد میں اگر ایک بیٹی باہر نکلتی ہے شام کو تو کیا پولیس کی ڈیوٹی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور کیا وہ انوائٹ کر رہی ہے اس قسم کی درندگی کو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں لیکن یہ جو تمام بات ہے یہ CCPO صاحب کا بیان, میں شاندانہ کو سیکنڈ کروں گی, یہ ایک شخص کا بیان نہیں ہے, یہ اس ملک کی سوچ ہے اور یہ وہ سوچ اس ہے ملک کی نہیں, اس ملک کے مردوں کی سوچ ہے. اور یہ وہ سوچ ہے حامد میر صاحب جو کہ ایک بڑے عام گھریلو لطیفے سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ عورتوں کو مزاح کا مرکز بنایا جاتا ہے, پھر یہ آگے تھوڑا سا بڑھتی ہے تو گالی اگر آپ نے بڑی سے بڑی دینی ہے تو وہ ماں اور بہن کے بغیر آپ دے نہیں سکتے. گالی جو ہے وہ ماں بہن کے نام سے دی جاتی ہے. جب آپ اس طرح کی چیزوں میں روزمرہ کی گفتگو میں یہ چیزیں, یہ باتیں, یہ غلط قسم کی غلط کلمات اپنی ماؤں اور بہنوں کے بارے میں بولتے ہیں تو آپ سیکشول ابیوز کو نارملائز کرتے ہیں. جب آپ سیکشول ابیوز کو نارملائز کرتے ہیں تو پھر آپ وکٹم بلیمنگ کی طرف جاتے ہیں کہ جو آپ ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں کہ وہ عورت تھی, اس کا لباس ٹھیک نہیں تھا, رات کا وقت ایسا تھا, اکیلی کیوں نکلی, محرم کیوں نہیں تھا. ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ 3 ماہ کی بچی سے لے کے 12 سال 13 سال کے بچے تک جو ہیں وہ زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں. وہ چاہے سڑک ہو, چاہے اسکول ہو, چاہے درسگاہ ہو, چاہے گھر ہو. اپنے سوتیلے باپ کی 2 دن پہلے ریپ کی رپورٹس جو ہیں وہ پنجاب کے اندر باہر آئی ہیں. فیصل آباد کے اندر پرسوں 4 ریپ رپورٹس, چائلڈ ابیوز کی رپورٹس جو ہیں وہ باہر آئی ہیں. 2018 میں پنجاب کے اندر 1324 ریپ کیسز رپورٹ ہوئے. 2019 کے اندر پنجاب کے اندر 1512 کیسز رپورٹ ہوئے اور 2020 کے پہلے 7 مہینے میں 2043 ریپس ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں. ان رپورٹڈ کتنے جاتے ہیں وہ خدا جانتا ہے. گھروں کے اندر جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ خدا جانتا ہے. وہ جو لوگ برداشت کر رہے ہیں, ہم صرف ان کے ساتھ ان کو اس آپ کے شو سے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم ان عورتوں کے ساتھ, ان بچیوں کے ساتھ, ان ماؤں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ سولیڈیرٹی میں کھڑے ہیں. اور ہمارے بس میں اس پارلیمنٹ میں جتنا ہوا ہم اس ریپ کے لا کو انشاءاللہ مزید بہتر بنائیں گے. اور وہ جو لوپ ہولز ہیں, جو ریپ کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو بیلز دیتے ہیں یا بری کرتے ہیں, ان لوپ ہولز کو انشاءاللہ سیل کرنے کی بھی کوشش کریں. اچھا, اب اس میں شندانہ صاحبہ, آج جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ایک تجویز پیش کیا ہے اسمبلی میں, اس کا چھوٹا سا ایک حصہ سن لیں کیا انہوں نے کہا. میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ ہاؤس کی ایک کمیٹی تشکیل دیں جو اس بات کا پتہ چلائے کہ یہ موٹر وے کے اوپر جو سیکیورٹی پولیس کی تعیناتی میں تاخیر کیوں ہوئی. اس بات کا پتہ چلایا جائے کہ ایک ایسا آفیسر جو کہ بدنام زمانہ تھا اس کو پھر دھونس اور پریشر کے ساتھ کیوں اپوائنٹ کیا گیا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہاؤس کی ایک کمیٹی اس معاملے میں بننی چاہیے, اور اگر بننی چاہیے تو اس کو کیا کیا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ شکریہ حامد صاحب. دیکھیں میں یہ سارا سن رہی تھی اپنی کولیگز کی دونوں باتیں. میاں صاحب کی بات انٹرسٹنگ ہے, میں اس کا جواب دے کے کچھ اس کے پھر بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ یہ بن جائے کمیٹی, کوئی حرج نہیں. ہم نے سی پیک کمیٹی بنا لی, ایگریکلچر کی اسپیشل بنا لی, یہ بھی بن جائے. لیکن ہم CCPO پہ اگر فوکس کریں گے تو آج جو کراچی میں جو آج تو نہیں کچھ دن پہلے جو کراچی میں 5 سال کے بچے کو ریپ کر مروہ جی ان کو جلا دیا گیا زندہ, تو وہ اس کا CCPO سے کیا لینا دینا. ٹھیک ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی, اس کا بھی ذکر ہوا آج قومی اسمبلی میں. ایبسلیوٹلی. دیکھیں اس پہ ہم رسپانسبلٹی تو اسائن کر دیں گے CCPO پہ کہ وہ ہائر کیسے ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا, کرپٹ تھا نہیں تھا, لیکن وہ اس ریپ کی ایشو کو ایڈریس نہیں کرتا. یہ اس سے ڈائیورژن ہے. لیکن اگر اپوزیشن کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی انصاف ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, وائی وڈ, ہم خواتین اس کو نہیں اپوز کریں گے. لیکن جو مین ایشو ہے جو میں آپ کو شروع میں ہلکا سے بتا رہی تھی, آپ کو پتہ ہے کووڈ میں گلوبلی دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے 300% زیادہ یہ خواتین کے خلاف جو تشدد ہے, کیونکہ یہ جسمانی تشدد ہے. یہ چاہے اب یہ معذرت سے میں کہہ رہی ہوں 300% انکریز ہوا ہے تشدد میں لاک ڈاؤنز میں. برازیل میں قتل دنیا میں بڑے ہیں, بیویوں کے خلاف, بچوں کے خلاف, والدین کے خلاف, ماؤں کے خلاف. یہ ایک اب نارمل سچویشن ہے. لیکن پاکستان میں تو کووڈ کا الحمدللہ ہم اس سے بیٹل کر کے نکل آئے ہیں. جو مین ایشو ہے اب پاکستان میں, معذرت کے ساتھ میں باتیں کروں, یہ تلخ باتیں بٹ یہ سننے والی ہیں. پاکستان میں اگر آپ میرٹل ریپ کی بات کرتے ہیں
جو موٹیو ریپ نہیں ہے, جو ایک میرٹل نارمل, اس پہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ اسلام کو مسئلہ پڑ جائے گا. کیا مسئلہ پڑے گا؟ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دی شادی کے بعد؟ کیا وہ اس کے بعد مر جاتی ہے؟ اچھا, اگر آپ کہتے ہیں گولڈا میئر اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی, جب ایک وقت میں اسرائیل میں ریپس بڑھ چکے تھے, انہیں پتہ ہے تشکیل دی ان کی کمیٹی نے, مردوں کی کمیٹی تھی, کہ آپ کرفیو لگا دیں خواتین پہ, شام 7 بجے کے بعد گھر سے نہ نکلے. تو آگے سے کہتی ہے ریپ کون کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں مرد. تو کہتے ہیں پھر مردوں کو کرفیو لگاؤ, عورتیں تو ریپ نہیں کر رہی ہیں. یہ سوچ غلط ہے کہ جی دیر سے کیوں نکلی, صبح سے کیوں نکلی, شام کو کیوں نکلی, کپڑے کیسے پہنے تھے, بات کیسے کر رہی تھی. دس اگنورز دا مین ایشو. یہ جو میاں صاحب نے بات کی, آئی آلسو تھنک اٹ از along the same lines. وائی آر وی فوکسنگ آن دا CCPO? ہو از ہی؟ آج ایک ہے, کوئی دوسرا ہوگا, پرسوں تیسرا ہوگا. ایشو تو یہ نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات جو مجھے تکلیف دیتی ہے, آپ کو یاد ہے قصور میں کیا ہوا تھا؟ بچے تھے وہ تو گاڑی میں بھی نہیں بیٹھے تھے, کسی کے ساتھ ڈرائیو بھی نہیں کر رہے تھے, بیچاری سپارہ پڑھنے جا رہی تھی. اچھا, تو وہ کیا تھا؟ اچھا, زینب الرٹ کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں, اور یہ سب سے بدشکل بات ہے, ایک گروپ ہے ہمارا NGO ہوتا تھا وار اگینسٹ ریپ, WAR, انہوں نے بتائی اسٹیٹسٹکس, اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں, اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی, ایوولوشن بھی آئے گی, ریزسٹنس بھی آئے گی. گائنیکالوجسٹ سے پوچھا جاتا ہے, بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا, 82% پرپیٹریٹرز والد, چاچا, تایا, دادا, نانا, ماموں, پھوپھا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ, بھائی. جب بچیاں آتی ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس, والدین کو لے کے آتی ہیں, یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کا ریپ ہوا ہے, کہتی نہیں جی والد نے کیا ہے تو اب میں اپنے خاوند کو تو نہیں چھوڑ سکتی. تو کیا کرتی ہیں وہ, اس کے ابارشن کرا دیتی ہیں, اور پھر کہتی ہیں جی میرے والد نے تو میرا دوپٹہ نہیں اتارا. میں اس پہ 3 سال میں نے اس پہ کام کیا ہے, اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائٹی کا. میں بار بار سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں درندگی ہے, درندگی نہیں ہے, یہ انسان ہی کرتے ہیں. درندے تو ایسے نہیں کرتے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو روٹ کازز ہے نا, اس پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس پہ. اچھا, اب ایک اور بھی اس میں ایشو ہے ناز بلوچ صاحبہ, کہ آج جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے, جسٹس قاسم خان صاحب, انہوں نے یہ جو موٹر وے زیادتی کیس ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا ڈرامہ بازی ہے. CCPO نے وہ جملہ بولا جس میں پوری کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے. یہ کیا انویسٹیگیشن ہے جس میں CCPO مظلوم خاتون کو کہہ رہا ہے کہ آپ کدھر گئیں؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ اظہار برہمی بھی کیا ہے, اور CCPO نے جو بیان دیا ہے اس پہ کیا کارروائی ہوئی, عدالت کا استفسار. تو اس پہ میرا سوال آپ سے یہ ہے ناز بلوچ صاحبہ کہ کیا پنجاب کی صوبائی کابینہ جو ہے اس کو اس معاملے پہ معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس پہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل, انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کے ساتھ بالکل میں ان باتوں کو اگری بھی کرتی ہوں, اور بالکل متفق ہوں ان ویوز کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ CCPO ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پاکستان کی ہر ماں, بہن, بیٹی اس سٹیٹمنٹ سے ہرٹ ہوتی ہے, ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. یہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کی, میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی, یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی, لیکن ہاں ہیں تو ہم خواتین نا, کوئی کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بیوی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب کو تکلیف پہنچی CCPO کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ, لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگلے دن بجائے اس CCPO کو کوئی شو کاز نوٹس, تو کیا ان کو برطرف کرنے کے منسٹر صاحب جاتے ہیں اور شہزاد اکبر صاحب جا کے CCPO کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو کور بھی دیتے ہیں کہ جی ان کے تشریح کرتے ہیں ان کے بیان کی کہ CCPO کا مقصد یہ نہیں تھا کہنے نہیں, لیکن شیریں مزاری صاحبہ نے اس کی مذمت کی, علی محمد خان نے اس کی مذمت کی, فیصل واڈا نے اس کی مذمت کی, شیخ رشید نے اس کی مذمت کی. بہت اچھی بات ہے, جنہوں نے مذمت کی یہ بھی مذمت کر رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے, اور ان چیزوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے, اور یہ ان کا فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. جنہوں نے مذمت کی ہے ان کے گھروں میں بھی ماں, بہنیں, بیٹیاں ہیں, اور وہ فیل کر سکتے ہیں اس درد کو. دیکھیں حامد میر صاحب, بات یہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیے 2013 میں یہی وکٹم بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ایک کسی کے گھر میں گھس کے کسی مزدور کے سامنے اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے زیادتی کی جی. اس کے باوجود وہ آزاد گھوم رہا تھا اس معاشرے کے اندر, اس کا DNA ٹیسٹ لیٹ آیا. پھر عدل اور انصاف کے اوپر سوالات پیدا ہوتے ہیں. پھر مجھے بتائیے کہ ابھی آپ لیٹسٹ دیکھیں بلوچستان میں شاہینہ شاہین کے ساتھ جو ہوا, بے دردی کے ساتھ, صفاقی کے ساتھ قتل کر کے بیچ چوراہے پہ ایک عورت کو آ کے پھینک دیا جائے, اس میں اس کا خاوند انوالو ہے, اس کا خاوند انوالو ہے, لیکن وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. کیا خاوند ہو کے اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ آ کے قتل بھی کر لے اپنی بیوی کا, اور اب کہاں ہے وہ, لاپتہ ہے, کسی ملک بھاگ گیا ہوگا, کہیں نہ کہیں چلا گیا ہوگا. تو یہ جو ہمارے سسٹم کے اندر فلاڈ ہے, ایک عورت کو جب یہ جانور سے بدتر ٹریٹ کر کے اس کو قتل بھی ایک اور بھی واقعہ اس کی بھی آپ کو مذمت کرنی چاہیے. 7
شہر ہے سندھ کا, وہاں پہ ایک سول جج کی عدالت میں ایک لڑکی جو ہے وہ پیش ہوئی تھی, جج صاحب اس کو چیمبر میں لے گئے اور وہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی کی. ایگزیکٹلی, اور ان کے خلاف ابھی تک ان کو سزا نہیں ملی. اچھا, اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو سارے ایشوز ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایشو ہے, لیکن جب بات سی سی پی او کی آتی ہے تو اس لیے غم و غصہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مثالی پولیس بننی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساہیوال میں دن دہاڑے دن کی روشنی میں براڈ ڈے لائٹ میں بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا جاتا ہے, انصاف آج تک اس کے بچوں کو نہیں ملتا. صلاح الدین کو پولیس کسٹڈی کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے, انصاف آج تک نہیں ملتا. تو حامد میر صاحب, جب انصاف نہیں ملتا, جب سر عام کھلم کھلا معاشرے میں یہ درندے سانحہ ماڈل ٹاؤن والوں کو بھی انصاف نہیں ملا, سانحہ ماڈل ٹاؤن میں انصاف نہیں ملا, جب کہیں پر پورے پاکستان میں یہ کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہی, پورے پاکستان میں جہاں جہاں ایسے جرم ہوتے ہیں یہ لوگ بڑی آسانی سے ضمانت پہ بیل پہ باہر آ جاتے ہیں. تو حامد میر صاحب اس پہ سخت قانون. جی سوری. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شیزہ خواجہ صاحبہ, یہ ایک سوال بڑا اہم ہے کہ ویمن پروٹیکشن بل بھی اس پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا, 2006 کی بات ہے. پھر زینب الرٹ بل بھی یہ پارلیمنٹ منظور کرتی ہے, تو لیکن اس کے باوجود خواتین کے خلاف, بچوں کے خلاف اس قسم کے جرائم جو ہیں یہ کم نہیں ہو رہے. ختم ہونا تو دور کی بات ہے, کم ہی نہیں ہو رہے. تو یہ کیا پارلیمنٹ جو قانون پاس کرتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے کوئی بھی؟ میں پہلے تھوڑا سا جو آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا میں اس کو کنٹینیو کروں گی, میں پھر سوال کے اوپر آتی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک سی سی پی او صاحب کا سوال ہے اور شہباز صاحب کے کمیٹی کا سوال ہے, بات شاندانہ کی بالکل درست ہے کہ یہ ایک سٹرکچرل مسئلہ ہے جو ایک آدمی کو ہٹانے سے تو حل نہیں ہوگا. لیکن میری کنٹینشن یہ ہے کہ لاہور کی ایک شہری ہونے کے ناطے جو اس سڑک سے بھی جس کا گزر جو ہے ہر ہفتے ہوتا ہے, نہ بھی ہوتا ہو, میں ایک سی سی پی او, اگر میرا جو شہر کا سی سی پی او ہے, اگر میں اس کے انڈر سیف فیل نہیں کرتی, اگر میرا جو محافظ ہے اس کی سوچ, وہ جتنی مرضی معافیا مانگ لے, اس نے اپنی سوچ اس نے دکھا دی ہے, اگر میں اس کی سوچ جو ہے وہ میرے بیسک جو حقوق ہیں ان کو محفوظ نہیں رکھ سکتی, تو پھر اور پورے پاکستان میں کراچی ہو, پختونخوا ہو, کوئٹہ ہو, لاہور ہو, خواتین باہر آئی ہیں اس بیان کے خلاف, ریموو سی سی پی او کے نعرے لگے ہیں. تو کیا جاتا ہے اس حکومت کا؟ یہاں پہ ایک سوال بڑا اہم ہے, یہ 2 دن پہلے جو خواتین بڑی تعداد میں سڑکوں پہ آئی, کراچی میں آئی, لاہور میں آئی, اسلام آباد میں آئی, کوئٹہ میں اور بھی جگہ پہ, کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کو موٹیویٹ نہیں کیا. جی میں وہی بات کروں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اسمبلی میں تو بول رہے ہیں لیکن نہ مسلم لیگ نون نے یا نہ پی ٹی آئی نے نہ پیپلز پارٹی نے, کسی نے اس پر کوئی مظاہرے کا اہتمام نہیں کیا. میری تو بطور ایک سیاستدان یا ایک سٹیزن میری تو ہمت نہیں ہے اس کو سیاسی ایشو بنانے کی. اچھا, ہم آئی جی صاحب کو ملنے گئے تھے, ہماری پارٹی کی تقریباً 10-15 پارلیمنٹیرینز, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, سول سوسائٹی کے ساتھ آئی جی پی غنی صاحب کو ملنے گئے تھے. ان کے ساتھ ہماری اچھی ملاقات ہوئی, انہوں نے ہمیں کافی یقین دہانی کرائی. مگر ہمارا مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہے کہ اگر پورا ملک ایک سی سی پی او کو اتارنے کی بات کر رہا ہے تو ایک سرکاری افسر کو اتارنے میں, جس کے انڈر ایک پورا شہر کی عورتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ جو ہے وہ فیل کر رہی ہیں, آپ کا کیا چیز ہے جو اس افسر کو اتارنے پہ آپ کو روک رہی ہے؟ اس کو شو کاز نوٹس تو مل گیا. شو کاز نوٹس دیکھیں 6 دن آپ نے کس چیز اپنے بیان کے 6 دن آپ نے اس کو دے دیے. دیکھیں شو کاز نوٹس کیا ہوتا ہے, پورا آپ کو ان لوگوں کے ووٹ سے آپ آئے ہیں جو لوگ آج سڑکوں پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ان لوگوں کی بات ماننی ہے. آپ کی کوئی ایگو, آپ کا کوئی ڈیسیجن اس چیز کے آڑے نہیں آنا چاہیے کہ اگر ایک پورا لاہور, پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر کی خواتین اپنے آپ کو غیر محفوظ کہہ رہی ہیں, اس محافظ کے نیچے آپ پھر بھی اڑے ہوئے ہیں اور آپ کے وزراء آ کے اس کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں. یہ بہت چبھنے والی بات ہے. بے شک اس سی سی پی او کو ہٹانے سے اس معاشرے میں شاید کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن کم از کم کوئی عزت, کوئی ہماری جذبات کی ہی حرمت رکھتے ہوئے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے. ایک سوال اور بڑا اہم ہے جی, ایک سوال بڑا اور اہم ہے, وہ یہ ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر سریعام پھانسی دی جائے اس قسم کے جرائم میں ملوث افراد کو تو یہ جرائم کم ہو جائیں گے, لیکن ایک دوسرا موقف ہے کہ نہیں, اس سے تشدد بڑھے گا. اس میں ایک تیسرا موقف بھی ہے حامد میر صاحب کہ جو کہتے ہیں نا وائلنس بگیٹس وائلنس, یہ تو وہ پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں تیسرا یہ ہے کہ کیا آپ پبلک ہینگنگ دے سکتے ہیں اسلام کے اندر؟ سعودی عرب اگر کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلامی ایکٹ ہے, کیونکہ سعودی میں بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح آپ نے دیکھا
وہ سعودی ایمبیسی میں ترکی میں خشوگی صاحب کا جو جرنلسٹ کا قتل ہوا تھا، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہیں سے بھی اسلامی ہے. تو تھوڑا سا میں اسلام بہت ہی غیر اسلامی ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اسلام میں اور عرب ممالک کی پریکٹسز میں بہت فرق ہے. اب میں ایز اے وکیل بھی آپ سے بات کر سکتی ہوں، ایز اے عورت بھی بات کر سکتی ہوں. ایز اے عورت تو مجھے لگتا ہے کہ دن دہاڑے ان کو ایسے سے زیادہ دی جائے کہ مجھے خود بھی تکلیف ہو دیکھ کے ایز این عورت، کیونکہ مجھے غصہ ہے اس وقت. لیکن اگر میں ایز اے مسلمان بات کروں اور اگر میں ایز اے وکیل بات کروں، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پاکستان ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ کرول اور انیوژول پنشمنٹس آپ نہیں دے سکتے. اب اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے کہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جیلز میں مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ کرول اینڈ انیوژول پنشمنٹ نہیں ہے. اب اس میں مورالٹی کی بات آ گئی ہے کہ ہماری مورالٹی کس طرف جائے گی. اب یہ قانونی بات صرف نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ قانون میں بہت کلیئر ہے. اگر آپ نے پاکستان میں کسی کو سر عام پھانسی دینی، آپ کو پاکستان کے آئین کو امینڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں اور ہونا چاہیے سزائیں اپنے آئین اور قانون کے مطابق دینی. تو اگر پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ جی پبلک ہینگنگ ہو، بالکل کر لیں. پھانسی دینا، پبلکلی دینا، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں. پھانسی تو ان کو ہوگی جب یہ پکڑے جائے، اللہ کرے ان کو ہو. پبلک ہینگنگ یعنی ان کو ایک عبرت بنانا لوگوں کے لیے، اس پہ دیکھنا پڑے گا. آپ پھانسی کی مخالفت نہیں کر رہی، آپ سریعام پھانسی کی مخالفت. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں حامد میر صاحب ایز این عورت یا ایز اے خالہ، ایز اے بیٹی، کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ہو، میری ماں کے ساتھ ہو، اور میں قانونی باتیں کروں گی. میں کاغذ نکالوں گی اور میں قلم نکالوں گی، میں تو تلوار نکالوں گی. میرے پاس تو جو ہوگا میں نکالوں گی، کیونکہ کسی کو حق نہیں ہے کہ میرے گھر والوں کی زندگی اس طریقے سے کہ وہ زندہ تو ہیں بٹ وہ سانس نہیں لے سکتی. اس خاتون کی ذرا آپ دیکھیں جو آئی ہیں رپورٹیں کہ وہ بار بار پولیس سے کہی تھی کہ مجھے مار دیں یا میرے بچوں کو مار دیں، کہ کسی ایک کی تکلیف تو ختم ہونا. بالکل صحیح ہے. سو یہ اس سے بہت بالا تر آ گئے کہ جی سی سی پی او کو یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو. یہ بہت ٹھیک بات ہے. میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ ایک سینٹ میں ایک بل آیا مسلم لیگ نون کی طرف سے، جاوید عباسی صاحب کی طرف سے، وہ اس میں سریعام پھانسی کی بات کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے کہ ہینگنگز ہونی ہی نہیں چاہیے، ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے. پی ایم ایل این کا کچھ اور موقف آئے گا اور اس پہ کہیں نہ کہیں کنورجنس ہو جائے گی. لیکن دیکھیں آپ جب درندگی یعنی جانور سے بھی آگے آپ چلے گئے ہیں، اگر اس کو سزا نہیں دیں گے، یہ نہیں ہے آپ اس کو اسٹیٹ کے پیسے پہ جیل میں زندہ رکھتے ہیں، اس پہ یہ آپ کو ایک جورسپروڈنس بتاتی ہے کہ اگر آپ کسی کو نہیں مارنا اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی فلسفی تو یہ تھی کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایک اس میں بریک لیتا ہوں اور پھر ناز بلوچ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ سریعام پھانسی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بات کر رہے ہیں کہ خواتین اور بچوں کے خلاف جو اندوہناک جرائم ہیں ان میں ملوث افراد کو سریعام پھانسی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. ناز بلوچ صاحبہ، جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، ان کا ایک بل آیا اور بھی بہت سے لوگ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حامد میر صاحب، میں سمجھتی ہوں جس طرح شندانہ نے بات کہی، میں ان کی بات کو بالکل اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں الارمنگ اضافہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ سزا نہیں ملتی. تو جو قانون کے مطابق سزا موجود ہے، اگر وہ سزائیں ان کو دے دی جاتی بر وقت، تو یہ لوگ معاشرے میں ریپیٹ نہ کرتے. یہاں پہ یہی آرگومنٹ آ رہا ہے نا کہ زینب قصور کی جو بچی تھی اس کے قاتل کو سزا دے دی گئی، پھانسی کی سزا ہوئی. جی. جرم پھر بھی بند نہیں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں یہ تو معاشرے کے اندر جو یہ بگاڑ ہے اس کی اصلاح کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. جہاں سزا دیکھیں ایک سزا ہو گئی، لیکن یہ تو بہت بڑا ایک نیٹ ورک تھا اور کئی عرصے سے وہاں پہ بچے اس چیز کا نشانہ بنتے آ رہے تھے. ایون خواتین، یہ ملک حامد میر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہاں پہ اوکاڑا میں قبرستان کے اندر فریشلی بیریڈ عورتوں کو نہیں چھوڑا جاتا. یہ مجھے افسوس اور شرم آ رہی ہے یہ بات. میں سمجھتی ہوں ایسے معاشرے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنا تھی، یہ حالات بھی دیکھنے تھے. تو یہ جو ذہنی بیماری ہے، یہ جو ڈیزیزڈ ایک مائنڈ سیٹ کی علامت ہے، میں سمجھتی ہوں ان کا جب تک ان کو سزائیں سخت نہیں ملیں گی، جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، جب تک ایسے لوگوں کو بار بار ضمانتوں پہ اور بیل پہ رہا کیا جائے گا، تو ہمارے ملک کی کوئی بھی ماں، بہن، بیٹی محفوظ اپنے آپ کو فیل نہیں کرے گی. اور تو اور اس ملک میں چھوٹے بچوں کو ماں باپ ڈرتے ہیں اپنے سے 2 منٹ دور کرنے میں. ایک خوف پیدا ہو چکا ہوا ہے اس معاشرے کے اندر. تو اس خوف کو ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. سب پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ بات بالکل درست ہے شندانہ کی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں اس وقت ڈویژن موجود ہے. پی ٹی آئی میں بھی آدھے لوگ سمجھتے ہیں کہ سخت سزا پبلکلی دینی چاہیے، آدھے سمجھتے ہیں کہ جو پھانسی کا قانونی طریقہ ہے وہ اختیار ہونا چاہیے. سیم گوز فار آل پولیٹیکل پارٹیز. اور جو میں سمجھتی ہوں قانون میں ہر چیز کے پاس ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن کا آتا ہے اور وہ ویک ایف آئی آر کی وجہ سے ہمیشہ فائدہ یہ مجرم اٹھاتا ہے. نہیں، لیکن اس میں ایک مثال دیتا ہوں نا میں.
ایک مثال یہ ہے شیزہ خواجہ صاحبہ کہ جو مختارہ مائی تھی اس کی تو ایف آئی آر بہت ٹھیک تھی اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 6 بندوں کو پھانسی کی سزا دے دی تھی، لیکن وہ پھر جیسے جیسے اوپر جاتی گئی ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ تو سب کو چھوڑ دیا گیا، اور اگر اس میں سزا مل جاتی تو شاید کچھ واقعات کم ہو جاتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھانسی کی سزا آپ نے خود کہا زینب الرٹ میں بھی دی گئی اور بڑے ٹائملی گئی، اس میں بالکل تاخیر نہیں ہوئی. ہمیں میں یہاں پہ بیٹھ کے ورڈکٹ نہیں دے سکتی اگر اس کا ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اس کے اوپر ایک اکراس آل پارٹیز سیاست سے بالا تر ہو کے بیٹھ کے ایک کلیکٹیو وزڈم سے سوچنا ہوگا کہ اگر تو یہ ڈیٹرنٹ ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ ریسرچ ہے یا جس طرح بھی آپ مذہب کو بھی بیچ میں آپ بالکل اس کا تقاضا دیکھیں، اگر تو یہ سر عام پھانسی ایک ڈیٹرنٹ ثابت ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے تو ہم اس قانون میں مل جل کے تبدیلی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. مگر اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کو بھی ہمیں اس کا دیکھیں یہ بہت میجر بات ہے، ہمیں اس کا ہر ایک پہلو جو ہے بڑے غور سے دیکھ کے سوچ و فکر کے ساتھ اس کا ڈیسیجن لینا پڑے گا. بات یہ ہے کہ جو ناز نے بات کی کہ جو امپلیمنٹیشن اور گورننس ہے نا وہ ایک سب سے بڑا ہمارا اس وقت مسئلہ ہے. ہم ایک اوور ریگولیٹڈ اوور لیجسلیٹڈ پارلیمنٹ ہیں. ہمارے جتنی لیجسلیشنز بنتی ہیں ان میں سے آدھوں کے رولز بھی نہیں بن پاتے، امپلیمنٹیشن تو بعد کی بات. جو امپلیمنٹیشن ہے اور جو ملزم ہے اس کو برسرے اس کے ایک کنکلوسیو رزلٹ پہ پہنچانا، اس کو سزا دینا سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گی کہ ہم اسلام ہر چیز کے اندر ہم اسلام کو اکثر جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی اور خاص طور پہ خواتین کے ایشو کو لے کے. اسلام نے خواتین کو پورے حقوق دیے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے مسلمان نے اور مسلمان مرد نے، مسلمان باپ نے، مسلمان بیٹے نے، مسلمان بھائی نے وہ حقوق اس عورت تک نہیں پہنچائے. اور اسی اسلام کو بیٹے نے بھی نہیں پہنچائے، بیٹے بھی ماؤں کے ساتھ اسلام کو استعمال کیا گیا ہے عورت کو دبانے کے لیے. استعمال کیا گیا، اسلام حقوق دیتا ہے مگر اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے عورت کو دبانے کے لیے، اس کی آواز کو دبانے کے لیے. ہم نہ بھولیں کہ اس مذہب کی بنیاد حضرت خدیجہ علیہ السلام کی جو کمائی تھی، جو وہ تجارت کرتی تھی، اس سے رکھی گئی تھی. جی یہ مذہب شروع ہی خواتین سے ہوا تھا، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اگر آپ ان کا کردار خواتین کی طرف دیکھیں اور اگر آپ صرف انہی کی حدیث و سنت پہ چل جائیں تو اس ملک کے اندر عورت کو وہ مقام ملے گا. تو آپ سریعام پھانسی کی حمایت کر رہی ہیں یا نہیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں دے سکتی. یہ ہمیں کلیکٹیو وزڈم سے ریسرچ سے سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا. اگر وہ ڈیٹرنٹ ثابت ہوتا ہے تو ہم بہت شکریہ شیزہ خواجہ صاحبہ، بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ اور شاندانہ گلزار صاحبہ. گفتگو کی آج میری مہمان پارلیمنٹ کی 3 معزز خواتین ارکان تھیں اور تینوں نے ایسی گفتگو کی ہے کہ بطور مرد 3-4 دفعہ میرا سر شرم سے جھک گیا اور میں نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا کیونکہ آرگومنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مرد جو ہیں وہ ابھی بھی آرگومنٹ کرتے ہیں اور وہ اسی قسم کے آرگومنٹس دیتے ہیں جو کہ سی سی پی او صاحب نے دیے تھے. تو بعد میں تو ان کو معافی مانگنی پڑی گئی نا. تو بجائے اس کے کہ بعد میں ہم نے معافی مانگنی ہے، ہم کوشش کریں کہ یہ جو ڈبیٹ ہے اس ڈبیٹ میں ایک موقع مل گیا، ایک اپرچونٹی ہے اس کرائسس میں کہ جو خواتین کے جو جائز ان کے شکوے شکایت ہیں ان کو نہ صرف سنا جائے بلکہ ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اور دور جو ہے وہ خواتین نے نہیں کرنا، دور مردوں نے کرنا ہے. مسئلہ مردوں کا ہے، کرائم مرد کرتے ہیں اس قسم کے، عورتیں نہیں کرتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.